बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A very warm welcome to इस्लामाबाद से एक स्पेशल प्रोग्राम। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ कम है मगर भाई बहुत। मगर पाकिस्तान की सियासत में अगर पिछले 2.5 साल से किसी ने भाईचारगी और दोस्ती कायम रखने का सही सबूत दिया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से निभाई है तो उसमें यकीनन हमारे वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम आता है। बहरहाल चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो यही कहती रही कि 17वें वजीर आजम पाकिस्तान के जिनको पार्लियामेंट ने यूनानिमसली इलेक्ट किया, उन्होंने हर ऐसे मौके में जब पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आया, कोई सियासी बहरान आया, तो मिलजुल कर सियासत करने और आपस में भाईचारे और दोस्ती से बात करने की बात की। इसलिए आज हमें फख्र है कि इस्लामाबाद से एक स्पेशल प्रोग्राम में वी हैव द मैन ऑफ द आवर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्रोग्राम। गिलानी साहब, आपके बारे में जैसा कि मैंने कहा गया कि यू वर इलेक्टेड यूनानिमसली बाय द पार्लियामेंट और पूरा अरसा भी जितना अरसा अभी तक आपकी आधे से ज़्यादा तकरीबन टर्म गुजर चुकी है, आपने आपस में दोस्ती, भाईचारगी और धीमे तरीके से सियासत निभाने का पैगाम भी दिया और दिखाया भी करके। मगर पिछले कुछ दिनों से नोट किया जा रहा है कि ना सिर्फ आपकी टोन चेंज हुई है बल्कि आपने कुछ ऐसे बयान दिए जिसमें लगा कि थोड़ा सा एग्रेशन या एग्रेसिव भी वो बयान थे। आज सेनेट में आपने बड़ा खुलकर कहा कि पार्लियामेंट की भी रिस्पेक्ट की जाए, पार्लियामेंटेरियंस खुद अपने ओहदों की रिस्पेक्ट करवाएं। आपका क्या वजह है कि ये चेंज देखा हमने आपके अंदर? देखें, पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर। जो कल थी आज नहीं, जो आज है हो सकता है कल ना हो। मगर जब मैंने ज़रूरत महसूस की कि इंस्टीट्यूशंस, वी बिलीव इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, और जिसके लिए हमने 18वीं तरमीम भी पास की, तो हमारा ये ख्याल था कि तमाम इदारे मजबूत हों, तमाम इदारे जो हों वो टोटली इंडिपेंडेंट हों और एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस ना हो। तो मैंने देखा कि काफ़ी दिनों से स्पेकुलेशन, आई यूज़ द वर्ड स्पेकुलेशन, थी कि देयर इज़ अ चेंज। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की कि चेंज जो भी है वो जमहूरी अमल का हिस्सा है, इस पे तो किसी को इतराज़ की भी बात नहीं होनी चाहिए और जमहूरियत में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि मेरा सेनेट में या नेशनल असेंबली में जो मैंने तकरीर की उस पे मेरा एम्फेसिस था ऑन द इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आई एम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देयरफॉर आई वाज टॉकिंग अबाउट माई इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट माई इंस्टीट्यूशन और उसको भी हम इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन करें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की। मगर कहाँ से खतरा है सर पार्लियामेंट को? आपने पहले भी जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बयान दिया, वहाँ पे भी आपने कहा कि गैर आईनी तरीके से तब्दीली नहीं आनी चाहिए। आपने खुद फरमाया कि आज मैंने सेनेट में ये कहा था, जो इस किस्म की बात कर रहे हैं, दे आर रनिंग आफ्टर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, तो वो बात करें जो है नहीं। तो अब जबकि पार्लियामेंट में आज भी अगर आप देखें तो बिल पास हो रहे हैं, यूनानिमस बिल पास हो रहे हैं, यूनानिमस रेजोल्यूशंस हो रहे हैं और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल वहाँ की इन्वायरमेंट है, तो फिर किस सर्कल से ये बातें हो रही हैं कि चेंज होगा? तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि मैं उनको बता सकूँ कि पार्लियामेंट इज़ यूनाइटेड, पार्लियामेंट इज़ स्ट्रॉन्ग, Parliament is supreme and they don't see any change. तो इसलिए जो बाहर बातें करने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो मोहतात बात करें। They should not interfere in the domain of the parliament. मगर उसमें ये बातें खुद सीनियर लीडरशिप से भी आई। आपने पहले भी कहा कि अगर जमहूरियत की खातिर अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे सकता हूँ। उसके अलावा भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज आया कि अब मेरी तरफ से वो सपोर्ट नहीं है जो पहले सपोर्ट रही। ये बातें अगर सिर्फ बैकडोर हो रही होती हैं तो फिर इतनी बड़े लेवल पे क्यों उनको एड्रेस किया गया? जो बात थी तो उन्होंने तो यही कहा कि जितनी मेरी पहली सपोर्ट थी उतनी नहीं है। तो ही इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन को तो अपनी एंटिटी भी तो मेंटेन रखनी है, तो उनको तो ऐसे ही कहना चाहिए।
مگر کچھ چینج از ناٹ اینٹی ڈیموکریٹک. اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری اتنی حمایت نہیں ہے تو کون سی انہوں نے بری بات کی ہے؟ تو وہ تو صحیح بات کر رہے ہیں, ہی از ان دا اپوزیشن. اگر ہماری غلط بات ہوگی تو ہی ول ناٹ سپورٹ, ہماری اچھی بات ہوگی تو وی ایکسپیکٹ کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ چینج تو آپ مان رہے ہیں کہ آیا ہے کہ آپ کی جو سپورٹ آپ کو پاکستان کی دوسری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے تھی وہ اب بدل گئی ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان ایسنس نہیں بدلی, صرف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جی نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ایسنس کی بات میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریئل اپوزیشن کے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر سینٹ پہ آتے ہیں, آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات آج یہ کی کہ تمام این آر او والی شخصیات کو رضاکارانہ طور پر استعفے دے دینے چاہیے. ان شخصیات میں تو بہت سے نام آئیں گے, کن کن شخصیات کا آپ ذکر کریں؟ اس میں انٹیریئر منسٹر بھی آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک کلیئر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم این آر او کے ڈیسیجنز پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو اس کانٹیکسٹ پہ میں نے کوئی لاسٹ ویک میں نے لسٹیں منگوائی تھیں فرام دا اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری. وہ لسٹ ہمیں پہنچ چکی ہیں. اس کو ہم ویریفیکیشن کے لیے ہم نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو بھیجی ہیں, اور جیسے ہی ہمیں موصول ہوں گی ویل ٹیک ایکشن. بٹ ان دا مین وائل ٹوڈے آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے یہ کہا ہے کہ والنٹرلی ان کو سب کو چاہیے کہ چھوڑ دیں. آپ نے کہا یو ول ٹیک ایکشن, یعنی اگر وہ والنٹری استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ہم خود پھر یہ ہوگا کہ پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. ان میں یہ تمام شخصیات شامل ہیں جو دیکھیں مجھے تو میں نے تو نام تو میں نہیں پڑھ رہا, میں نے تو صرف آج ایک بات کی ہے, جن کی انڈیمنیٹی ہے وہ صرف صدر صاحب ہیں, یا گورنر ہو سکتا ہے یا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, پرائم منسٹر بھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اب آپ نے صدر صاحب کا خود ہی ذکر کر دیا, جو سمری آپ کو بھی بھجوائی گئی جو لا منسٹر صاحب کی طرف سے آئی ہے, اس میں کیونکہ دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ ان مقدمات کو بھی کھولا جائے. اس سمری میں یہ لکھا گیا ہے کہ کیونکہ حاصل ہے استثناء صدر صاحب کو, تو ان کے مقدمات کھولنے کی وجہ سے پاکستان کی سبکی ہو سکتی ہے, انٹیگریٹی کو خطرہ ہے. یہی اس میں لکھا گیا. ڈو یو ایگری ود دس ان اٹس ایسنس کہ صدر صاحب کے مقدمے اب نہیں کھل سکتے؟ دیکھیں یہ کلوز ٹرانزیکشن ہے, اور ٹائم بھی گزر گیا ہے. جب کوئی اپیل میں جا سکتے تھے وہ بھی نہیں ہوا, اور جو ہم نے وہ میرا خیال ہے کہ جو ہم نے بھیجی ہے سمری جو میں نے اپروول دی ہے لا منسٹری کی, وہ اٹ از دا پراپرٹی آف ایوری بڈی. یو کین ریڈ دیٹ اینڈ کین انٹرپریٹ اٹ. But you saying it's a closed transaction. لیکن پھر سپریم کورٹ کی طرف سے تو انہوں نے ایک اور ڈیٹ دے دی ہے کہ آپ ان مقدمات کا جواب دیں. Why don't they understand that? دیکھیں ان کا بھی وہ بھی دیکھیں گے, ہمارے پوائنٹ آف ویو کو سنیں گے, اور ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. But you believe that this is now a closed chapter. This is a closed chapter. NRO کے بارے میں آپ کا اپنا پرسنل خیال کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنا پرسنل خیال جو تھا میں آن دا فلور آف دی ہاؤس میں نے دیا تھا. وی ڈڈ ناٹ سپورٹ این آر او, اینڈ دیٹ از دا ریزن آئی ہیو آسکڈ فار دا لسٹ فار دا این آر او بینیفیشریز. آپ نے ایک بار یہ بات بھی کہی کہ all the institutions in the country, including judiciary, parliament and executive are working within the ambit of constitution. Right. Ambit is very important. As well as vibrant civil society and active media will stabilize and strengthen democracy. پھر دوبارہ پارلیمنٹ میں آج سینٹ میں آپ نے اسی طرح کی بات دوبارہ کہی. کیا کون سے ادارے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی حدود سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو انسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ ویل پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. جب کانسٹیٹیوشن کو ہم پروٹیکٹ کریں گے ادارے سب پروٹیکٹ ہوں گے. اگر اس کے باوجود کہ اگر یہ آ رہا ہے کہ تمام ہاؤس یونانیمس ہے اینڈ دیر از نو ویزیبل چینج ان دا ہاؤس, اور اگر ہو بھی تو دیٹ از ٹوٹلی ڈیموکریٹک, بٹ ویئر دیز وائس از کمنگ فرام, اس کے لیے کنسرن تھی. اور جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہم نے اپنا موقف دے دیا.
مگر جوڈیشری کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کہتے رہے کہ وہ بائسڈ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹس دی کہ ان کے سلیکٹڈ مقدمات ہوتے ہیں یا سلیکٹڈ فیصلے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, ان دا پاسٹ دا پیپلز پارٹی ہیڈ سفرڈ اینڈ دیر ہیڈ بین اے جوڈیشل مرڈر, therefore they are cautious. But it's the same judiciary جس کو آپ خود کہتے ہیں, خود کریڈٹ لیتے ہیں کہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے بحال ہوئی. تو آپ کے خیال سے آج کی عدلیہ میں اور اس عدلیہ میں جب کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تھوڑا سا ان کے تحفظات رہے ہیں, تو میں نے کہا there is a background on that. مگر ابھی کی جو عدلیہ ہے اس سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں ڈیسیجنز آئیں گے. سپریم کورٹ نے بڑے کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے فیصلوں پر تو آپ کی حکومت عمل نہیں کرا رہی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ ہم کورٹس بند کر کے چلے جاتے ہیں. آج تو 12 چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ کیا آئی ہے؟ ان کی آج اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب رسپانسبل ہیں ان فیصلوں پر عمل کرانے کے, اور اگر کوئی عمل نہیں ہوتا تو یو ول بیئر دا کانسیکوینسز. اچھا, اس پہ پہلی تو بات جو آپ کا فرسٹ پارٹ ہے اس پہ آپ نے کہا کہ آبزرویشن ان کی آئی کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم عدالتیں بند کر دیں گے. پہلی تو بات ہے کہ ڈیسیجنز کو نیوز پیپر میں آنا چاہیے, ناٹ دا آبزرویشنز. observations and decisions, there is a difference. چونکہ عدالتوں کے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. اب آبزرویشنز کے ساتھ اگر کچھ لوگ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر اس قسم کی آبزرویشنز نہیں دیں گے. تو جہاں تک تعلق ہے ان کے کمنٹس کا کہ I'm responsible person, تو دیٹ مینس کہ وہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں رسپانسبلٹی شو کروں گا. مگر اس لیے تو آپ کو تو فکر مندی کی ضرورت نہیں, پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور ان کو لگ رہا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو آپ کے اوپر ساری ذمہ داری ہے. دیکھیں, یہ تو آبزرویشنز والوں سے پوچھیں. جو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں, چیف جسٹس نے ایک آبزرویشن ہے تو آپ اس کو ڈیسیجن تو نہیں سمجھ سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر آپ ذمہ دار ہیں این آر او کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرانے؟ Certainly I am the chief executive. And what measures can you take to make sure it is implemented? That would be implemented. The focus should not be only on one person. Focus would not be on one person. ہم بات کریں اس تمام کنٹروورسی کی جو بڑے عرصے سے چلی ہوئی ہے. وزیر اعظم پاکستان is my special guest on my special program. Keep watching اسلام آباد سے.